اذان میاں، آپ زیبی کی شادی سے متعلق سوچ رہے ہیں؟ میں گڑبڑا گیا۔ نہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بمبئی والے دوست نے کیا بتایا آپ کو؟ ہاں بھائی عبدالسلام سے میں اور آغا جان یہی پوچھ رہے تھے۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ یہ اسی بلی کا آسیب ہے۔ اب اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ بھائی عبدالسلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ بد جناتوں میں سے ہے۔ انسانوں کی طرح ان میں بھی قوم، قبیلے، ذات، برادری ہوتی ہے جو مختلف مخصوص جانوروں کی شکل میں ہماری دنیا میں موجود ہیں، اور یہ بذات بلی کے روپ میں ہے، اور اس کے قبیلے کا ہر جن صرف بلی کی صورت ہی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کا نام ابایومی ہے اور اس کا تعلق شاید مصر سے ہے، اور یہ شاید مؤنث ہے۔ اس سے بات کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ہر زبان میں گفتگو کر سکتی ہے، مگر چونکہ میں نے پڑھن سے اسے مجبور کیا کہ اپنا روپ ظاہر کرے اور ہم سے بات کرے، تو مجبوراً اس نے زبان تو کھولی ہے، مگر یہ بات شاید مصری زبان میں کر رہی ہے یا کر رہا ہے۔ ابھی میں کچھ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ اگر یہ اردو، عربی یا فارسی میں کچھ بولے تو معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اس کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا، آپ دونوں فکر نہ کریں۔ میں کل عصر کے بعد پھر آؤں گا۔ کون سی دعوت، کون سا کھانا؟ مجھے اپنی بچی کی فکر تھی۔ انہیں رخصت کر کے ہم دونوں رات گئے تک ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے رہے۔ زیبی کمرے میں اکیلی تھی، مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اکیلی ڈرتی ہے۔ آغا جان کی آنکھ لگی تو میں نے سوچا زیبی کو دیکھاؤں۔ وجاہت ہمارے ساتھ ہی سویا تھا۔ مجھے بھی خوف نے گھیر رکھا تھا، مگر میں ماں تھی، خود کو روک نہ پائی۔ دروازہ کھولا تو اندھیرا تھا، جبکہ میں لائٹ کھول کر زیبی کو لٹا کر گئی تھی۔ لائٹ جلائی تو کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں نے ہلکے ہلکے پکارا، زیبی، زیبی بیٹا، کہاں ہو آپ؟ وہ نہیں تھی کمرے میں۔ پورا گھر چھان لیا۔ کچن کی لائٹ آن تھی۔ میں وہاں گئی۔ فریج کا دروازہ کھلا پڑا تھا اور دودھ کی پتیلی زمین پر اوندھی، فرش پر دودھ بہہ رہا تھا۔ میرے دائیں جانب ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سرسراہٹ اور چپڑ چپڑ کی آواز آئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہاں زیبی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شاپر تھا اور وہ شاپر سے کچا قیمہ نکال نکال کر کھا رہی تھی۔ میری آواز بھی نہیں نکل سکی اور میں یوں ہی پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر بے آواز رو دی۔ میری گھٹی گھٹی سسکیوں سے آغا جان کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے انہیں آگاہ کیا۔ وہ بولے کہ اب وہ مخلوق ہم پر ظاہر ہو گئی ہے، اس لیے طرح طرح کے تماشے کر کے ہمیں خوف زدہ کر رہی ہے۔ آپ بس باہر نہ جائیں، کل بھائی عبدالسلام کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بس کروٹیں بدلتے صبح ہوئی۔ صبح زیبی اپنے کمرے میں تھی اور کچن میں رات والے واقعے کے کوئی آثار نہ تھے۔ البتہ قیمہ اور دودھ غائب تھا، جو دلیل تھا کہ رات جو ہوا وہ میرا وہم نہیں تھا۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی۔ وجاہت کو صبح ہی میں نے اس کی خالہ کے یہاں بھیج دیا تھا۔ زیبی سارا دن کمرے میں رہی۔ کبھی ہنسنے اور کبھی رونے کی آوازیں آتی رہیں۔ کبھی التجا کرتی تو ہم دونوں رو دیتے۔ اذان میاں، مجبوری کس شے کا نام ہے، ہمیں اس روز سمجھ آیا۔ ہمارے گھر سے بھائی عبدالسلام اپنے ایک دوست کے پاس گئے جو سرکاری ملازم تھے اور ان کی بیٹی مصری قونصلیٹ میں مترجم تھی۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ بہت سالوں بعد بھتیجی کی یاد آئی۔ رابعہ نے مسکراتے ہوئے عبدالسلام سے شکوہ کیا۔ بیٹی کیا بتائیں، زندگی کی مصروفیات، اور پھر آپ تو جانتی ہیں جو ذمہ داری رب عظیم نے ہمیں دی ہے، اس کے باعث ہم وہیں پائے جاتے ہیں جہاں ہماری ضرورت ہو۔ خیر تو ہے انکل، پاکستان کسی کے علاج کے سلسلے میں آئے ہیں؟ نہیں بیٹی، آئے تو خالصتاً ذاتی کام سے تھے، مگر ایک دوست سے ملاقات کے دوران ایک صاحب سے تعارف ہو گیا، فیصل آباد کے کاروباری حلقوں کی جانی مانی شخصیت آغا ذوالفقار حمدانی۔ عجیب غائب دماغی کا شکار تھے۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا، آغا کچھ دن سے پریشان ہے، اس کی بچی بیمار ہے، ذرا دیکھ لیں۔ کل ہم ان کے گھر دعوت پر گئے تھے۔ رابعہ بہت انہماک سے سن رہی تھی۔ ان کے گھر جا کر ہمیں اندازہ ہوا اور آغا صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ بچی بیمار نہیں، آسیب زدہ ہے۔ اوہ، کتنی بڑی بچی ہے؟ یہی کوئی 8-9 سال کی ہوگی۔ وہاں ہم نے عمل کیا، اس آسیب کو حاضر کیا، گفتگو پر آمادہ کیا، مگر وہ ہماری سوچ سے زیادہ شاطر ہے۔
بیٹی یہ ساری تفصیلات آپ کے گوش گزار کرنے کا ایک مقصد ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گی؟ جی انکل ضرور، کہیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ ہمارے ساتھ آغا صاحب کے گھر چلیں۔ ہمیں شک ہے کہ وہ مخلوق مصری زبان میں بات کر رہی ہے، اور یہ شک ہے، یقین نہیں، لیکن ہم یہ رسک لینا چاہتے ہیں۔ بار بار اس عفریت کو اس بچی پر حاضر کرنا اس بچی کی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب جب اس کو حاضر کریں تو اس کے ساتھ مذاکرات میں آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ آپ وہ زبان جانتی ہیں۔ ہمیں پہلا خیال آپ ہی کا آیا۔ رابعہ لہجہ بھر کے لیے چپ کی چپ رہ گئی، باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ برہان الدین، آپ کی بیٹی کی سلامتی کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ برہان الدین مسکرا دیے۔ رابعہ نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ اگلے روز عصر کے بعد بھائی عبدالسلام ہمارے گھر ایک لڑکی اور ایک آدمی کے ساتھ آئے۔ تعارف کے ساتھ ہی انہوں نے ہمیں رابعہ کو ساتھ لانے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ زیبی ابھی بھی اپنے کمرے میں تھی۔ اسے باہر لانے کے بجائے بھائی عبدالسلام نے کہا کہ وہ خود اندر جائیں گے، اس کے بعد باقی افراد۔ اذان میاں، میرے دل کا حال جان سکتے ہو؟ مجھے لگا یہ سب میری بچی کو ذبح کر دیں گے۔ خوف، دہشت، پریشانی اور اس پر رات کا واقعہ میرے ذہن پر سوار تھا۔ میں ہر طرح کے برے سے برے حالات کے لیے تیار تھی۔ بھائی عبدالسلام نے بلند آواز میں اذکار شروع کیے اور ہم سب ہی افراد کے بازوؤں پر تعویذات باندھے۔ رابعہ کے گلے میں بھی ایک تعویذ ڈالا اور ایک بازو پر باندھا۔ برہان الدین سے کہا کہ وہ چاہیں تو باہر انتظار کر لیں، مگر انہوں نے بھی کمرے میں ساتھ چلنا مناسب سمجھا۔ یوں ہی اذکار کے حصار میں زیبی کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا اور سناٹا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی، کمرہ خالی تھا۔ یہاں 2 سنگل بیڈ تھے، زیبا اور وجاہت کے لیے۔ ہم دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ آغا جان مجھے مضبوطی سے تھامے ہوئے، ان کے ساتھ برہان صاحب، ان سے آگے رابعہ اور سب سے آگے بھائی عبدالسلام۔ اچانک کسی پرندے کی پھڑپھڑانے کی آواز ہوئی۔ ہم نے آواز کی سمت دیکھا۔ اذان میاں، وہ وقت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ زیبی منہ میں ادمرا کبوتر لیے الماری کے اوپر بیٹھی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرے پر خباثت۔ وہ کبوتر پنجوں میں دبائے منہ سے اس کا ایک ایک پر نوچ رہی تھی۔ اور کبوتر؟ بند کمرے میں کبوتر آیا کہاں سے؟ بھائی عبدالسلام کچھ دیر اذکار پڑھتے رہے اور وہ آرام سے کبوتر نوچ نوچ کے کھاتی رہی۔ اس کے پنجے اور منہ خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ وہ اچھلتی کودتی الماری پر ٹہل رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک دلخراش چیخ ماری اور اچھل کر زمین پر آئی۔ وہ زمین پر اتر کر لوٹتی رہی۔ اس کی منحوس چیخوں کے سوا دوسری کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ روتے روتے اپنا منہ الماری پر رگڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے سے تمام بال جھڑ گئے۔ اوہ میری بچی، میری زیبی! میرا دل چاہا بھاگ کے اسے سینے سے لگا لوں۔ میں آگے بڑھی۔ آغا جان نے مجھے پکڑ لیا۔ بھائی عبدالسلام نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں جلال دیکھ کر میرے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ اگلی نظر زیبی پر پڑی تو وہ اسی بلی کی صورت میں موجود رو رہی تھی۔ بھائی عبدالسلام اذکار پڑھتے رہے اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کے رونے میں کمی آئی۔ وہ پاؤں پسار کے بیٹھ گئی، ہلکے ہلکے سانس لے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا اول فول بک رہی تھی۔ یہ شاید بات چیت پر آمادہ ہونے کا اشارہ تھا۔ لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ کچھ بڑبڑا رہے ہوں، آواز گونج رہی ہو، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی؟ بالکل انجان بولی، نامانوس زبان۔ رابعہ نے کہا، ہاں انکل، یہ مصری زبان ہے اور مصر کی بھی بہت قدیم زبان میں بات کر رہی ہے۔ بھائی عبدالسلام کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ بیٹی، جو بھی میں کہوں آپ لفظ بہ لفظ وہی دہرائیں اس شاطر کی زبان میں، اور جو یہ کہے وہ ہمیں بتائیں۔ رابعہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ عفریت رابعہ پر لپکی، مگر اتنی ہی تیزی سے دور جا کر گری۔ یہ شاید تعویذات کی کرامات تھی کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا پا رہی تھی۔ وہ چوٹ کھا کے پھر تڑپ اٹھی۔ وہ مستقل بول رہی تھی اور رابعہ نے بتانا شروع کیا۔ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ کیوں اس جسم میں قید کیا ہے مجھے جانے دے آدم زاد، تیری میری کوئی دشمنی نہیں۔ بھائی عبدالسلام بولے، جس کا ترجمہ رابعہ نے کیا، اس معصوم کے جسم میں تجھے ہم نے بلایا ضرور ہے، قید نہیں کیا۔
بس ہمارے سوالات کا جواب دے اور دفان ہو جا۔ کیا نام ہے تیرا اور کیوں اس بچی کو اپنا شکار بنایا ہے؟ شکار؟ ہاں ہاں شکار۔ تم آدم ذات کتنے بے رحم ہوتے ہو، بے گناہ جان لے لیتے ہو، اور جب اپنے اوپر بات آتی ہے، جرم چکانا پڑتا ہے تو جان نکلنے لگتی ہے۔ نہیں چھوڑوں گی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے بدلہ چاہیے، بدلہ۔ کیسا بدلہ؟ کیا نام ہے تیرا؟ کیوں آئی ہے یہاں؟ کہاں سے آئی ہے؟ وہ عفریت کمرے میں گشت کرتی رہی، کوئی جواب دینے کو تیار نہ تھی۔ بھائی عبدالسلام نے جیب سے ایک بوتل نکالی اور چلو میں پانی لے کر پڑھا اور اس کی طرف اچھالا۔ وہ لوٹنے لگی اور بین کرنے لگی، یوں لگتا پانی نہیں تیزاب اچھالا ہو۔ اس کی جلد سے دھواں اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ ظالم آدم ذات، مجھے مجبور نہ کر، یہ بچی میرا نشانہ نہیں ہے۔ میرا اصل انتقام اس سے ہے جو تیرے پیچھے چھپا ہے۔ ڈرپوک، سامنے آ، اس کے باپ نے مجھے قتل کیا ہے، میں اس کو نہیں بخشوں گی۔ تیرے ان شعبدوں سے بچی کی جان جائے گی۔ یہ پانی مت اچھال مجھ پر، تجھے تباہ کر دوں گی میں۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دے۔ پہلے غراہٹوں کے ساتھ اس نے بتانا شروع کیا۔ اس کا نام ابا یومی ہے اور وہ جناتوں میں سے ہے۔ جناتوں میں سے ہے تو انسانوں میں کیا کرنے آئی ہے؟ تجھے علم نہیں کہ انس و جن کے درمیان رب نے ایک فصیل بنائی ہے، ایک حد بندی قائم کی ہے۔ سزا کی مستحق تو ہے، تو نے حد توڑی ہے، اس میں آغا کا کوئی قصور نہیں۔ تو نے اسے مجبور کیا کہ وہ تجھ پر حملہ کرے۔ تو کیوں ان انسانوں کے اتنے نزدیک آئی اور اس بچی پر جھپٹی؟ وہ تل ملانے لگی، میں نہیں جھپٹی، میں نے کوئی حملہ نہیں کیا، میں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پوچھ اس آدم ذات سے، میں کتنے دن سے اس کے گھر آتی رہی، میں نے کبھی گھر کے اندر قدم رکھا؟ کوئی نقصان پہنچایا، ڈرایا، دھمکایا، کسی پر سوار ہوئی؟ میں نہیں مانتی تیرا مذہب اور اس کے قانون۔ میری پوجا ہوتی رہی ہے مصر کے ایوانوں میں۔ جا کر دیکھ، میں دیوی ہوں، ابا یومی۔ تو جھوٹ بولتی ہے مکار، تو نے بچی پر حملہ کیا اور اس کے باپ نے اپنی بچی کے بچاؤ میں تجھے مارا، جس سے تیری جان گئی۔ وہ پھر غرائی، میں نے حملہ نہیں کیا، میں کھیلنے لگی تھی اس بچی کے ساتھ۔ میں مہینوں سے بیٹھ کر ان کا کھیل دیکھتی رہی ہوں۔ اس دن ان کی بال میرے نزدیک آ گری اور میں آگے بڑھی کہ اس آدم ذات نے ہتھیار سے مجھ پر حملہ کیا۔ اوہ میرے خدایا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ آغا جان سر پکڑ کر بیٹھتے چلے گئے۔ جانے انجانے انہیں لگا بلی حملہ آور ہوئی ہے، مگر بقول اس کے وہ زیبی کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی۔ مگر کھیلنا بھی کیوں چاہے کوئی جن انسان کے ساتھ؟ آغا جان نے کہا، بھائی عبدالسلام، میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں صرف اس کو اپنی بچی سے دور کرنا چاہتا تھا، اس کی جان لینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔